سوال کا جواب دے دیتا ہوں، اس جواب کے بعد پھر آپ سے گفتگو کر لیتے ہیں۔ ہندوستان میں جو ناموس رسالت کی توہین پر پرزور احتجاج ہو رہا ہے، کیا یہ وہاں کے مذہبی رہنماؤں یا سیاسی غیر سیاسی کی سرپرستی میں ہو رہا ہے؟ عوام عملی طور پہ کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں بھارتی حکومت کی طرف سے جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ دین اسلام کے لحاظ سے ناموس کا مسئلہ ہو یا کوئی اور، کیا اس مسئلے کو حل کرنا کسی بھی ملک، چاہے وہاں پر کافر حکومت حاکم ہو یا مسلمان سیاست کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ مسئلہ دین اسلام کا ہو یا کسی بھی اور دین کا، یا کسی دین و مذہب کے عوام کا کسی مسئلے میں سڑکوں پر آ کر کھلے عام احتجاج کرنے کی شرعی اور قانونی حیثیت کیا ہے؟ اس کے علاوہ حدیث پاک اس کا مفہوم ہے کہ اگر تم برائی کو دیکھتے ہو تو اس کی طاقت سے روکو، ورنہ زبان سے، ورنہ دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اس کے تحت کسی معاشرے خدا نخواستہ انفرادی یا اجتماعی قضیہ یا ظاہر ہونے والی برائیوں کو روکنے کی ذمہ داری کیا حکومت وقت کی ہے، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان یا عوام کے ذمہ ہے بھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ذرا سا تھوڑا سا اس کو تفصیل پڑھ سیکھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر استطاعت کے درجوں کے حساب سے بتائی ہے۔ ہر پہلوان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کون سے بیلٹ ہے، بلو بیلٹ ہے، بلیک بیلٹ ہے، کون سی بیلٹ ہے، یا تالیاں بجانے والا ہے یا شوق رکھنے والا ہے۔ اسی طرح دین کے معاملے کے اندر اللہ نے استطاعت کے حساب سے آپ کو حکم دیا۔ تقوی کے بارے میں بھی فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ ایک آدمی اگر مستقل روزے رکھ کے اور پتلا ہو جاتا ہے اور گھر کا اس کا خرچہ نہیں چلتا، تو ظاہر بات ہے کہ اس نے اپنی استطاعت سے بڑھ کے کام کیا اور باقی چیزوں کو اگنور کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ معلوم ہوا کہ کچھ لوگ روزانہ روزے رکھتے ہیں اور رات کو عبادت کرتے ہیں، تو آپ نے تمام اصحاب کرام کو جمع کر لیا۔ بڑا کم ہوا ہے کہ آپ نے اکٹھے، جیسے کہتے ہیں نا کہ جنرل باڈی میٹنگ کال کر لی جائے، آپ نے جنرل باڈی میٹنگ کر لی۔ اور بخاری کی حدیث ہے کہ آپ نے اپنے خطبے کا آغاز اس بات پہ کیا، ایکم مثلی، کیا تم میری طرح ہو؟ بہت بڑی حدیث ہے۔ میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے سلاتا بھی ہے، مجھے رزق بھی دیتا ہے، مجھے بے وقتی میں بھی رزق دیتا ہے، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں نہیں بھی رکھتا ہوں، میں نماز پڑھتا بھی ہوں، یہ میں نفافل کی بات کر رہا ہوں، فرائض کی بات، پڑھتا بھی ہوں اور نہیں بھی پڑھتا ہوں، میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں۔ یاد رکھو اگر تم نے یہ دستور اختیار کر دیا تو اللہ تمہاری جگہ ایک ایسی قوم آباد کرے گا کہ جو گناہ کرے اور استغفار کرے، جو گناہ کرے اور استغفار کرے، کیونکہ اللہ کو پسند ہے۔ اب اس میں یہ نہیں لینا چاہیے کہ جی اللہ تعالیٰ جو بخش دے گا، گناہ کرتے جو یہ اللہ کا مذاق اڑانا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ سے ہو جائے گناہ تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ استطاعت کے درجے بتائے ہیں، کلکم، وہ تو اور حدیث ہے، آپ یہ جو حدیث آپ نے بتائی ہے کہ من را منکم منکرن ویغیرہ بیدہ، کہ جس کو کوئی برائی کو دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کے روک لے، پہلا درجہ ہے۔ اب ہاتھ جس کا مضبوط ہے اتنا ہی اس سے استطاعت ہوتی ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا فَبِلِسَانِهِ، تو پھر اس کو لسان۔ اب مجھے بتائیے کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کو زیادتی کرتا ہے، آپ کے بچوں کو چھیڑتا ہے، تو آپ طاقت رکھتے ہیں تو ہاتھ سے پکڑ کے روکتے ہیں؟ نہیں رکھتے تو کہتے ہیں یار 4 محلے کے لوگوں کو بلا لو، نہیں رکھتے تو آپ کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے تھانے میں رپورٹ درج کرو۔ فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے منع کرے گا، مت کرو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، پھر بھی استطاعت تھا، پھر فَبِقَلْبِهِ، دل میں برا ضرور ہو۔ فَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کے نچلے درجے کا ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ برائی کو برا نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں ایمان نام کی کوئی چیز نہیں، باقی جو مرضی آپ سمجھ لیں، کتنے بھی ہوں آپ ایمان۔ تو جو بھی سود دیکھتا ہے، کا بینک دیکھتا ہے، میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ یار بینک میں جاتے ہوئے اس کی خوبصورت عمارت کو دیکھ کے کم از کم واہ واہ مت کیا کرو، کو گندگی کا ڈھیر کھڑا ہوا ہے، یہ کتنی بھی خوبصورت اس نے کلمہ طیبہ لکھ کے اس کے عید میلاد النبی کے جلوس لگائے ہوئے، یہ اپنے آپ کو ری انفورس کرنے والی بات ہوتی ہے نا جی۔ اپنے آپ کو اچھی بھی لگتی ہو تو کہتے ہیں نہیں یار، جس پیسے سے بنی ہوئی ہے، جس سے سود کا بیسک کاروبار ہے، استطاعت نہیں ہے۔ آپ میاں منشا کے امپائر کیسے ختم کر سکتے ہیں، آپ اس کے یونائٹڈ بینک کی کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا، لیکن دل میں جس کے پاس استطاعت ہے اس کا سوال پیدا ہوگا، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس قوت ہے، جو بندہ اٹھ کے نواز شریف کو اس لیے نکال سکتا ہے کہ میری فوج کا اس نے ایک جرنیل بدل دیا تھا
اور فوج کا morale ختم کر دیا تھا، اس سے ضرور سوال ہوگا کہ میں نے تمہیں طاقت دی تھی، میں نے تمہیں قوت دی تھی، میں نے تمہیں اتنا حوصلہ دیا تھا کہ تم نواز شریف کو بدل دو، میں نے تمہیں اتنا حوصلہ دیا تھا کہ تم بھٹو کو اتار کے اس کو جیل میں بند کر دو، میں نے تمہیں اتنا حوصلہ دیا تھا کہ تم سکندر مرزا کو کان سے پکڑ کے نکال دو، تم بتاؤ تم نے دین کتنا نافذ کیا۔ اس سے اتنا ہی سوال ہوگا، مجھ سے اتنا سوال ہوگا جتنی طاقت۔ ایک تو یہ، اب جہاں تک نیندز کے معاملات کا متعلق ہے، جو آپ کے سوال کے کا جو دوسرا حصہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اس میں دو طرح کے معاملات ہیں۔ قرآن پاک میں دو طرح، سورہ نساء کی ایک 75ویں آیت ہے اور دوسری آیت اب مجھے یاد نہیں آ رہی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ ہم تمام مسلمانوں پر ایک ذمہ داری عائد کرتے ہیں کہ تم کو کیا ہو گیا ہے اے اہل ایمان کہ تم اس بستی کے مظلوموں کی مدد کے لیے نہیں نکلتے۔ یہ اس میں کوئی یہ نہیں کہا کہ بستی کافروں کی ہے، بستی مشرکوں کی ہے، بستی عیسائیوں کی ہے، یہودیوں کی، بستی کے نہیں نکلتے جو کہتے ہیں کہ ہم اس قریت ظالم، اس یہاں کے قریت ظالموں کی بستی میں ہم ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو اس بستی میں روز دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے۔ ایک تو اللہ آپ سے کہتا ہے کہ ان کی مدد کرو جس لیول پہ ہو، جہاں پر بھی ہو۔ آپ دیکھیں دنیا کے تمام ممالک ہیومن رائٹس کے نام پہ مدد کرتے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جس وقت قیامت کے روز، وہ یہاں کی بات نہیں ہے، قیامت کے روز کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے سامنے یہ عذر پیش کریں گے کہ اے اللہ ہم وہاں پر تیری عبادت کرنا چاہتے تھے، تیرا دین اس پہ عمل درآمد کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ لوگ چونکہ ویسے تھے کہ ہم عمل نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ ان کو جواب نہیں دے گا، بلکہ فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ لیکن چونکہ اب حالات اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ پھر آپ کہیں گے کہ یہ دیکھیں اب ایک ملک ایسا ہے جس کے مسلمانوں کو انہیں نیشنلٹی دینے سے انکار کیا، وہ ہے برما۔ وہاں کے جو روہنگیا ہیں وہ نکلے ہیں اور وہ سارے کے سارے اپنا جہاز لے کے نکلے ہیں، 4 مہینے تک جہاز ان کا مسلمانوں کے ساحلوں پہ گھومتا رہا ہے، وہ بچے وامٹنگ کرتے رہے ہیں، ان کو کھانا نہیں ملتا ہے، کبھی انڈونیشیا جاتے رہے ہیں، کبھی ملیشیا جاتے رہے ہیں، کبھی اور جاتے رہے ہیں، ان کو نہیں دیا گیا پناہ۔ تو میں نے اس سے یہ کہا تھا کہ روہنگیا والے جو ہیں وہ تو کامیاب ہیں، انہوں نے تو اللہ کے نظام پہ ہجرت کی، جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ نہیں دی، قیامت دن سوال ان کا ہوگا۔ اصل مسئلہ صرف ایک یہی ہوتا ہے کہ ہم جب سوال کرتے ہیں یا سوچتے ہیں تو ہم آخرت کا خانہ کاٹ دیتے ہیں، لال لکیر، بس وہ جی وہ تو مر گئے تو یہ کر گئے، وہ تو لال لکیر۔ لیکن دنیا میں جہاں پر بھی صورتحال آئی ہے، بڑی لیول کی صورتحال آئی ہے، لوگوں نے اپنے بندوں کو یا تو آخرت کی بات بتائی ہے یا بتایا کہ تم دنیا میں رہتی دنیا تک زندہ رہو گے۔ جو سب سے اہم ترین جو یورپ کی لڑائی ہے، وہ یورپ کی وہ لڑائی ہے جس پہ بائرن نے نظر لگی، وہ یوکرین کی لڑائی ہے۔ یوکرین میں جب لڑائی برطانیہ کی اور ان کی ظاہر روس کی ہوئی تھی، تو اس کا لائٹ ایٹ دا ایج آف لائٹ بریگیڈ، لائٹ بریگیڈ ہے، پتہ نہیں کیا اس کے نظر میں یاد نہیں آ رہے، انگلش لٹریچر کے لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا۔ اس میں ایک ریزن اس میں ہوتا یہ ہے کہ سامنے جو ہے توپوں والے بندوقوں والے ہوتے ہیں، تو برٹش آرمی جو ہے وہ بغیر کسی اسلحے کے وہ جاتی ہے اور نہتے ہو کے جاتی ہے اور ان کے بندوقیں چھین کے، اس میں اس کا وہ مشہور فکر ہے دیر از ناٹ ٹو ریزن وائی دیر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی، کہ ہم مرنا ہے آپ کوئی دلیل، اور وہ کہتے ہیں ہمارے ہیرو ہیں۔ تو یا تو اس کو پوری زندگی میں زندہ رکھتے ہیں، امر کر دیتے ہیں، سینچریز ان کو یاد رکھتے ہیں، مجسمے بنتے ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، یا پھر آخرت کی جو ہے اس کی اجر ہوتا ہے۔ تو یہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ وہاں پر ایک تو بات یہ ہے کہ دو ہی معاملے، استطاعتم ریاست کی استطاعت ہے، آپ کو کرنا چاہیے، تمام مسلمان ریاستوں کو کرنا چاہیے، اگر وہ نہیں کرتے تو بغلط ہے۔